آج کی ایک اہم ترین پریس کانفرنس ڈی جے آئی ایس پی آر کی جانب سے جو کی گئی، میں نے جب پہلے وی لاگ کیا تو پریس کانفرنس چل رہی تھی اور مجھے ایک خوش فہمی تھی، شاید بہت بڑی غلط فہمی تھی کہ جو ڈسکلیمر دیا گیا ہے پریس کانفرنس کے شروع میں، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ شاید اس بارے میں بات نہیں ہوگی، شاید آج خالصتاً یہ ایک آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوگی ادارے کی، جس طرح انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ایک ادارے کا نام ہے، ہمارا ادارہ ہے، اس کے ترجمان آتے ہیں، تو ہم کچھ چیزوں پر سوال اب کر سکتے ہیں، وہ میں کروں گی آگے چل کے، لیکن لگ رہا تھا کہ آج یہ پریس کانفرنس بغیر 9 مئی پہ بات کیے بغیر چیزوں کے اوپر ہوگی، لیکن پریس کانفرنس کے آخر میں سوالات کی بھرمار، جوابات کی بھرمار، صرف عمران خان اور 9 مئی دکھائی دیا۔ یعنی مجھے کچھ الفاظ کے اوپر بہت دکھ ہوا ہے، کچھ الفاظ جیسا کہ منافقانہ پرچار، اندیکھی لاشیں، پرتشدد ہجوم۔ اب ایک صحافی ہونے کے ناطے یہ مجھے برداشت نہیں ہے، اور میرے لیے یہ چیز ڈائجسٹ کرنا ایزی نہیں ہے کہ میں اپنے ادارے کے ترجمان سے پوچھوں، کیونکہ انہوں نے یہ بات کہی کہ اندیکھی لاشیں۔ ڈیرہ غازی خان کے اندر ملک ادریس جن کی ابھی پچھلا جو ہفتہ گزرا ہے اس کے اندر ان کی شہادت کی خبر جب کنفرم ہوتی ہے اور جب ان کے گاؤں میں لاش پہنچتی ہے، جنازہ پہنچتا ہے، تو ان کی بیٹی لپٹ کر ایمبولینس سے رو رہی تھی۔ انیس شہزاد ستی، ان کے والد، بزرگ والد، سفید داڑھی، اور ان کے گھر ہم انٹرویو کرنے گئے سیاست ڈاٹ پی کے کی طرف سے۔ بہت سارے اور شہید جن کی باقاعدہ تصاویر، ویڈیوز ہمارے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کے اوپر موجود ہیں، مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر انٹرویوز ہوئے، تو وہ اندیکھی لاشیں نہیں ہیں۔ وہ سب لوگ ٹھیک ٹھاک حالت میں، ہنستے کھیلتے پھلتے پھولتی حالت میں ڈریس اپ ہوئے ہوئے اس ڈی چوک پہنچے تھے، آنکھوں میں کچھ امیدیں لیے، کچھ ارمان تھے، ایک پرامن معاشرے کے شہری سمجھتے ہوئے خود کو یہاں آئے تھے، وہ واپس ان کے گھر ان کے جنازے پہنچے، تو یہ اندیکھی لاشیں نہیں ہیں۔ کہا گیا منافقانہ پرچار، اور پھر کہا گیا کہ کچھ بین الاقوامی تنظیمیں ہیں یا کچھ باہر بیٹھے لوگ ہیں جو یہ سب کریں، یہ منافقانہ نہیں ہے۔ جہاں پر آپ 9 مئی کی بات کرتے ہیں، آپ ضرور جو اصل کلپریٹس ہیں، دیکھیں اصل کلپریٹس کا ٹرائل کرتے وقت ہم بھی ساتھ ہیں اپنی افواج کے، لیکن یہ منافقانہ پرچار نہیں ہے، جو ان لاشوں کی بات کر رہا ہے وہ منافقانہ پرچار نہیں ہے۔ اندیکھی لاشیں کہنا ضرور غلط ہے، کیونکہ وہ اندیکھی لاشیں نہیں ہیں، وہ ہم سب نے دیکھی ہیں، وہ ان گھروں کے جو ان کے جو لواحقین ہیں وہ اب تک ان کے گھروں میں ماتم ہے۔ یہ جو عید اور رمضان آ رہا ہے، بہت سارے لوگ ان کے ساتھ مسنگ ہوں گے، نہیں ہوں گے اپنے پیارے، بہت سارے، اس لیے نہیں کہ وہ سک ہو گئے، وہ بیمار تھے، کوئی اور مسئلہ تھا، اس لیے کہ وہ پرامن ایک حالت میں آپ پہنچے، اور پھر جو ان کے ساتھ ہوا یہ ہم سب جانتے ہیں۔ میزائل پروگرام کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی، رچرڈ گرینیل کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی، امریکی مداخلت کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی، شاید یہ بات نہ ہونا بھی ایک جواب تھا۔ عمران خان کو ایک جانب مذاکرات کی میز پر لایا جا رہا ہے، دوسری جانب کہا گیا آج کہ یہ ایک منافق جماعت ہے۔ 9 مئی کی بات کی گئی، 2022 مئی کی بات کی گئی، نومبر 2022 کی بات کی گئی، مئی 2023 کی بات کی گئی، کہا گیا 2021 میں جب دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ گئی تو انہیں واپس لایا گیا۔ سوال یہ اب یہاں پہ میرا سادہ سا اپنے ادارے سے یہ بات میں بھی پوچھنا چاہتی ہوں، کیوں لایا گیا؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ انہیں اگر آپ کی قیادت واپس لائیے تو پھر تو آپ کی فوجی قیادت کے اندر بھی پھر نہیں، دیکھیں کہا جاتا ہے جنرل ظہیر الاسلام، جنرل پاشا، جنرل فیض حمید، یہ سب لوگ مل کے انہوں نے پی ٹی آئی لانچ کی، ایک پروڈکٹ تیار کر کے مارکیٹ میں لے کر آئے عمران خان کے نام کا، تو پھر یہ سب لوگ بھی ملک دشمن ہے کیا؟ سوال ہے نا، کیونکہ عمران خان کو تو ملک دشمن کہا جاتا ہے۔ سمینہ پاشا صاحبہ نے ایک ٹویٹ کی، انہوں نے کہا قصہ مختصر، اس ملک میں سب اچھا فوج کر رہی ہے، سب برا جو غلط ہو رہا ہے وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کر رہے ہیں، تو کیا پھر اس کو صحیح مانے؟ اور 2021 میں ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں، سوال کیا کہ 2021 میں کس نے کہا تھا کہ بات چیت کے ذریعے معاملات ٹھیک کیے جائیں؟ تو سائرہ بانو صاحبہ نے جواب دیا ٹویٹر کے اوپر، انہوں نے کہا جنرل باجوہ نے، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت میں چشمدید گواہ ہوں، ہم سب اس کی مخالفت کر رہے تھے اور جنرل باجوہ نے کہا تھا۔ تو یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے آنکھوں دیکھا حال دیکھا۔ مصطفیٰ نواز کوکر نے باہر آ کر کہا کہ جنرل باجوہ نے آنکھ مار کر کہا تھا کہ عدم اعتماد کی تحریک لے کر آؤ۔ تو پھر سیاست کون کر رہا ہے یہاں پر؟ پھر تو جنرل باجوہ کے گرد بھی گھیرا تنگ ہونا چاہیے نا، اگر جنرل فیض حمید کے گرد یہ کہہ کر گھیرا تنگ کیا گیا اور بتایا جاتا ہے کہ ہم نے ان کو ہم نے اکاؤنٹیبل کیا، اچھی بات ہے، جو آپ کو افسر لگتا ہے اور جس نے غلط کام کیا آپ نے اکاؤنٹیبل کیا، ہم ادارے کے ساتھ ہے اس چیز کے، پھر جنرل باجوہ کا بھی کیا جائے، لیکن اپنے شہریوں کی لاشوں کا مذاق اڑانا، کہنا وہ اندیکھی لاشیں تھی، اور پھر کہنا پرتشدد ہجوم، کیونکہ میں نے وہاں سے کور کیا، میں 26 نومبر کے دن میں نے تقریباً 5 سے 7 گھنٹے وہاں گزارے کوریج کے لیے، وہ پرتشدد لوگ نہیں تھے۔ میں نے اگر ایک کو بھی پرتشدد دیکھا ہوتا، میں اپنے کیمرے کی آنکھ میں آئی سویئر اس کو کیپچر کرتی اور دکھاتی کہ ہاں یہ پرتشدد ہے، بٹ ایسا میں نے نہیں دیکھا وہاں پر، کوئی پرتشدد نہیں تھا، اور ہم دیکھنے ہی یہی گئے تھے کہ ہم بھی دیکھیں کہ کیا کوئی پرتشدد ہے، کیا کوئی یہاں ہمارے ملک کے خلاف تو نہیں سازش کرنے آیا ہے، لیکن ان لوگوں سے مل کر، ان لوگوں کی باتیں، ان لوگوں کی اویئرنیس، ان لوگوں کے ڈریمز، وہ انتہا کے پرامن لوگ تھے۔ اب تو وہ آنکھوں کے آگے سے جاتے نہیں ہیں، نہ جانے ان میں سے کون زندہ سلامت پہنچا ہے، کون نہیں پہنچا، کتنے تو اب تک پتہ ہی نہیں ہے کدھر ہے۔ تو وہ پریس کانفرنس جس کا آغاز ڈسکلیمر سے کیا گیا کہ ایسا کوئی سوال نہ کیا جائے، اس پریس کانفرنس کے اندر سوالات کی بھرمار، جوابات کی بھرمار کی گئی، اور ایک خوشی تھی مجھے کہ شاید معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں کہا کہ ٹویٹس آ رہے تھے کہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے، لیکن
شاید کچھ اور ہی ہے. اور شاید جو کل عمران خان نے انکار کیا نا اور بتا دیا اپنی قوم کو کھل کر کے مجھے کہا گیا ہے کہ بنی گالہ کے اندر آپ کو ہاؤس اریسٹ کریں گے, اس انکار کے بعد یہ پریس کانفرنس شاید اس انکار کا نتیجہ تھی, اور پلان کر کے اس لیے کی گئی کیونکہ پریس کانفرنس سے پہلے پورا ایک ماحول بنایا گیا کہ آج باقاعدہ جواب آئے گا بہت بڑا کوئی, اور وہ جواب یہ تھا. 9 مئی کے حوالے سے کہا گیا کہ انجام ہی یہی ہونا چاہیے تھا 9 مئی والوں کا, اور 9 مئی جو ہوا بالکل ٹھیک ہوا. تو یعنی یہ ساری باتیں آج کی پریس کانفرنس میں کی گئی, اور انتہا کی خطرناک ترین پریس کانفرنس بھی اس کو کہا جا سکتا ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اب خطرناک کو بھی ہماری عوام خطرناک نہیں سمجھتی. اس پریس کانفرنس کے اوپر جو ریاکشن ٹویٹر کے اوپر ہے وہ میں یہاں ڈسکس بھی نہیں کر سکتی, کیونکہ بہت سارے صحافتی اقدار ہیں جو ہمیں اجازت نہیں دیتے, لیکن کچھ سوال ضرور تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, اور یہ ویڈیو میں نے فوراً سے اس لیے کی ہے کیونکہ اس کے اندر میں یہ پارٹ آپ کے ساتھ نہیں ڈسکس کر سکی, کیونکہ مجھے ایک امید تھی, ایک خوشی تھی کہ شاید آج ہمارا ادارہ جو ISPR DG ISPR صاحب ہیں وہ شاید اس حوالے سے آج بات نہیں کریں گے. لیکن بہرحال لائک شیئر کامنٹ سبسکرائب, اپنا خیال رکھیں, اللہ نگہبان.